کا جو سورہ ہے سورۃ الماعون، جو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اکثر یاد ہے، اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد ہے، نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم پڑھتے ہیں۔ تو اس سورے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو مخاطب ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ ہم نے تو وہی نہیں بھیجے، وہی کسے بھیجے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ذریعے سے یہ سبق مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے وہ جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، روز جزا کو جھٹلانے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ کون قیامت کے دن کا انکار کرنے والا؟ کفار مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے لگے بھئی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، پھر دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کہنے لگے یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے آج بھی بعض کافروں کا، بعض کفار کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ کتے بن جائیں گے، بیل بن کر پیدا ہوں گے۔ یہ حساب کتاب ان کے نزدیک بھی نہیں ہے، آج بھی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ عقیدے بہت ساروں کے خلیے دیہاتوں میں، جو قرآن سے دور، حدیث سے دور، شریعت سے دور جن کی زندگی ہے، آج بھی وہ یہ عقیدہ رکھتی کہ مرے بعد کون دیکھا کوئی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کسی بھی معلوم نہیں، اللہ کیا بنا کو پیدا کرتا کہ پھر دوبارہ بننا۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو لوگوں میں ذہن میں بیٹھ کر ہے، اللہ دوبارہ ہمنا پیدا کرتا، ہم لوگوں کو بیل بنا کر پیدا کرتا، بکرا بنا کر پیدا کرتا، اچھے کام کرے تو اچھے جانور بنا کر پیدا کرتا، برے عمل کرے تو خنزیر یا کتا بنا کر پیدا کرتا۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ عقیدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی ہے، یہ زندگی کے بعد کوئی دوبارہ زندگی اور آخرت والی زندگی ہے، پھر دوبارہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ پھر دوبارہ ہم لوگوں کو کتا بنا کر، خنزیر بنا کر، بندر بنا کر یا کوئی دوسری مخلوق بنا کر پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا، مر گئے، مرنے کے بعد خبر حشر، پھر آخرت کا مسئلہ، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ دنیا میں نہیں پھرتا۔ اب اس کا انکار کرنے والے کفار، یہ سب چیزیں کون دیکھ کر ہیں؟ قیامت ہی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا آدمی کا، پھر چیپٹر کلوز، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو جو کیا کر رہا ہے؟ قیامت کے دن کا تکذیب، قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ قیامت کا دن کون دیکھ کر ہے؟ کیسا ہے؟ آج بھی مذاق میں بعض لوگ کفری الفاظ بولتے ہیں، بھائی دیکھ لیجیے وہ ہوتا کہ جاتا کہ قیامت ہے کہ نہیں کی۔ ہمارے بھی لوگ بول جاتے ہیں یہ کفریہ جملے، یہ کفار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ ارأیت الذی یکذب بالقیامۃ، دن دیکھ لی کہ قیامت کا جھٹلانے والے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے اللہ عذاب دیتا کہ اللہ کیا کرتا کہ مذاق میں بہت سارے چیزیں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوستاں ہمیں سن کر بھائی بہت سارے بیٹھ کر ہندوستان بیٹھ کر یہ تیاد میں کام کیے گھسلے چلے گی جنت میں۔ بھئی جب یہ اعمال اس کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل نماز کا حکم دے کر ہے، روزے کا حکم دے کر ہے، اب قیامت کے دن الگ الگ ہونے والے ہیں، سب اللہ ڈیوائڈ کرنے والے ہیں، بے نمازی کو نمازی کے ساتھ نہیں رکھیں گے، سب کو الگ الگ کرنے والے ہیں۔ یہ اور بات کہ اللہ معاف کر دے، بھئی گنہگار گنہ کے ساتھ نہیں، سب کا الگ الگ حشر ہونے والا ہے۔ اب قیامت ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، قیامت نہیں ہے تو یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ اب قیامت کا انکار کا مطلب کیا؟ نمازوں کا انکار۔ قیامت اس نے ہے تو قیامت کے دن اثر ہوتا کیا؟ اللہ نماز کا حساب لیتی، روزوں کا حساب لیتی، زکوٰۃ کا حساب لیتی، اچھے برے کا حساب لیتی۔ اگر قیامت کا ایک انکار کرتا رہے، ہمیں قیامت نہیں ہے بول کر اگر کوئی انکار کرے نہیں ہے پھر قیامت کو، تو پھر یہاں اچھے کام کو کرنا ہے، نماز کے کو پڑھنا، روزے کے کو پڑھنا، روزے کے کو رکھنا، بھئی اچھے کام کرنا کو ہم جیسے مرضی ویسے زندگی گزارنا۔ اسی وجہ سے کفار کیا کرتے تھے؟ جیسے مرضی ویسے زندگی گزار کر چلے گئے۔ بھئی قیامت کے کیا بیچ نہیں اس نے ہے۔ اب ہمنا یہ مسئلہ ہے، قیامت ہے تو اس کا مطلب اچھا کام کرنا ہے، قیامت ہے اس کا مطلب نماز پڑھنا ہے، قیامت ہے زکوٰۃ دینا ہے، قیامت ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، قیامت ہے نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ قیامت کا انکار ہمارے پورے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر سمجھ میں یہ بات، یہ آیت میں اللہ کیا بولنا چاہ رہی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین،
کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے جو قیامت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اب یہ کون انکار کرنے والا ہے؟ یہ کیسا انکار کرنے والا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے رہیں گے؟ آگے آیت میں بیان کریں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ جب قیامت کا انکار کر رہا ہے اس کے اندر یہ چیز آپ بھی، فذلک الذی یدع الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ وہ یتیم بچے کو کیا کرے گا؟ دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ یہ خاص آیتیں تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے عاص بن وائل کے لیے یا کہ کسی دوسرے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں ہم لوگوں کو بھی نصیحت کریں، فذلک الذی یدع الیتیم، کہ یتیم کو کبھی دھکے دے کر نہیں نکالنا ہے۔ اس کی دو تین وجوہات سامنے ہیں، دو تین باتیں سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں جو یتیم ہے، کبھی اس یتیم کو ہمیں کیا نہیں کرنا؟ حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ جہاں تک ہو سکے ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، جتنا ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کرنا، اور اسے کبھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ یہ تو ہمارے پڑوس میں رہنے والے یتیم کے۔ لیکن مسئلہ، اہم مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ کیا کر جاتے ہیں، کسی کا خاندان میں انتقال ہو گیا، والدین چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کی پراپرٹی ہے، اب جو انتقال ہو گیا ان کی پراپرٹی ہے، اب وہ یتیم بچے کو کیا کرتے ہیں؟ پال لیتے ہیں، یتیم بچے کو ہو یا بچی کو ہو۔ اب اللہ کیا بولتے ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکارو مت، یتیم کو دھکے مت دو، یتیم کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اب وہ یتیم بچے کو پال لیے یا یتیم بچی کو پال لیے، پال لینے کے بعد کیا کرتی؟ بڑا کرے۔ یعنی تو اس میں بھی تو ناانصافی، اس کے ساتھ بچپن ہی سے ظلم ہوتے رہتا، گھر میں بھی ظلم ہوتے رہتا، پڑھائی میں بھی ظلم ہوتے رہتا، اپنے خاص بچوں کو اچھی جگہ پڑھاتے رہتی۔ یہ یتیم بچہ ہے، بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، جن کے انتقال ہو گئے، والدین رشتہ داروں کا بچہ ہے، اب اسے ایسی ویسی اسکول میں پڑھا دے، ایسی ویسی تعلیم دیتے رہے، اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، یہ بھی ایک ظلم ہو گیا۔ اچھا چلو یہ کام ہو گیا، اگر کوئی آدمی اچھا پڑھا ڈالے، سب کچھ کر ڈالے، اب مین وقت شادی کا مسئلہ آیا۔ اب شادی کا مسئلہ جیسے ہی سامنے آیا، شادی کے مسئلے کے لیے بیٹو بچی ہو یا لڑکی ہو، شادی کے لیے سامنے رکھے، اب اس کے سامنے اس کے والدین کی پراپرٹی کے کاغذات سامنے رکھ کر، دیکھ بیٹا تجھے بچپن سے پالی پرورش کری، تیری شادی بھی کر ڈالی، تیری پراپرٹی ہمارے نام کو کر ڈال، بھلا مسئلہ کر کیا کر ڈالتی ہے؟ اس کے پوری جائیداد ہڑپ ڈالتی۔ ایسا ہو رہا ہمارے معاشرے میں، یہ غیروں کے نہیں، یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا۔ یتیم بچوں کو پال لیے، پوری پراپرٹی اپنے نام پر کر ڈالے، اب شادی کر کو دے ڈالے، اب اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ کئی لوگوں کی کہانیاں ایسے ہیں۔ اللہ آیات میں بول رہا ہے فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کے مال میں ہرگز یتیم کو دھتکارو مت، یتیم پر ظلم مت کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہ کام ہے، یتیم کی پرورش کرے، پرورش کے بدلے میں کیا کرے؟ پوری پراپرٹی ہڑپ کر ڈالے، اس کی پرورش کرے، پرورش کر کو پوری جائیداد اپنے نام پر کر ڈالے، شادی کر کو دے ڈالے، اب قصہ ختم ہو گیا، انہیں کون کی ہمیں کون کی۔ مقصد ہی کیا ہے؟ شروع سے اس کی پراپرٹی لینا، تربیت کرنا مقصد نہیں، یتیم بچے کو پالنا مقصد نہیں، یہ یتیم بچے کی پرورش کرنا مقصد نہیں۔ مقصد ہی کیا تھا؟ ان کے اماں بابا پراپرٹی چھوڑ کر گئی، ان کے اماں بابا ایک گھر چھوڑ کر گئی، امی بابا ایک دو تین ایکڑ زمین چھوڑ کر گئی، یہ کیسا بھی میں کر لیں گے، میرے بچہ کو ہوتا ہے اسے ختم کریں گے، یہ بھی ہے۔ اور اللہ بولے فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب یتیم کو دھتکارنے والا اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ کفار کے بارے میں خاص، یہ شروع کے 3 آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی، فذلک الذی یدع الیتیم۔ اور دوسری صفت ان کی غلیظ صفت، دوسری صفت، ایک تو یتیم کا مال ہڑپ رہی، کسی بھی صورت میں ہڑپ رہی، جو صورت ہم بتایا مجلسہ کے ساتھ ہڑپنے کی صورت تھا، یا تو پڑوس میں ہے خیال نہیں کر رہی، یا خاندان میں ہے رشتہ داروں میں بچے کی پرورش کے لیے برابر نہیں دیکھ بھال کرے، تو آخر میں شادی کر کو اس کا پراپرٹی کا مسئلہ قصہ ختم کرے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایک تیسری گندی صفت ان کی، بہت گندی غلیظ صفت، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو اور غریب کو نہ کھانا کھلا رہے، نہ کھلانے کی ترغیب دے، کھانا کھلاتے بھی نہیں غریب کو، اور نہ کھلاؤ کو دوسرے کو بولتے ہوئے بھی، بھئی یہ غریب آدمی ہے، غریب پریوار ہے، غریب خاندان ہے، بھوکا پیاسا ہے، اسے کھانا کھلانے کے واسطے بول، کھانا تو سب سے پہلے کھلاتے نہیں، اور کھانا بھی نہیں کھلاتے، یہاں تک کہ اگر کوئی کھلانے والا ہے تو اسے ترغیب بھی نہیں دیتے، بھئی کم از کم تمہیں کیا کرو، آپ کو اللہ پیسے دے کر ہے، یہ یتیم گھر ہے، یہ غریب گھر ہے، یہ غریب گھر کی مدد کرو۔ میرے دوستو سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیں کرنی الحمدللہ بہتر ہے، اگر نہیں کرنی کم از کم دوسروں کی رہبری کرے کہ یہ یتیم گھرانہ ہے، یہ غریب گھرانہ ہے، یہ مسکین گھر، اس میں شرم کی بات نہیں، لوگوں کو پوچھ کر دوسروں کا حق ادا کرنا یہ شرم کی بات ہے۔ بہت سارے آدمی الحمدللہ نوجوان ہو، بڑے لوگ ہوں، الحمدللہ یہ صفت بہت سالوں میں بہت اچھے طریقے سے پائی رہتی، لیکن ان کو بھی کیا کرتی، ہمیں کیا کر دیتی، اس
کا نام بول کے اٹھا ڈال رہا دیکھ رہے ہیں، اسے بھی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ بھئی جو غریب پریوار ہے، غریب خاندان ہے، اس کی مدد کرنے کے واسطے چند نوجوان سامنے ہیں، یہ کوئی بڑا آدمی سامنے آیا، اب الحمدللہ بھئی وہ کیا کہ ذرا بیمار ہی پریشان ہی، کھانا کھاتا، خالی کھانا نہیں، یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا چاول روٹی نہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ کوئی سامنے آیا، بھئی یہ کام کریں گے، ان کو کیا تم مدد کریں گے، انہیں کیا کہ اندر ڈال لینے یہ واقعہ پڑ رہا ہے، اب اسے کرنے والے کو بھی کرنے دیتے ہیں۔ یہ صفت کس کی؟ کفار کی۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے، درس قرآن سے یہی سبق سیکھنا ہے ہمیں، یہ قرآن سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے، یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ختم کرنا، اگر نہیں ہے تو اچھی چیز ہمارے اندر لے کر آنا۔ غریب ہے سب سے پہلے مدد کرنا، کھانے سے مجبور ہے کھانا کھلانا، اگر نہیں ہو رہا ہمارے سے کم از کم روز میں انہوں بیماری تاکہ تمہارے ہاتھ سے ذرا دیتا ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا، ہماری طرف سے کوشش کرنا، ہمیں کھلانی الحمدللہ، اگر نہیں ہے کوئی ایک آدمی ملتا جلتا ہمارے گھر میں یا علاقے میں ملتا جلتا جو دینے والا ہے الحمدللہ، اس سے اور اس کی ملاقات کر دینا، بھئی یہ تو کوئی مجبور آدمی، اس کی مدد تمہیں کر لے، قصہ ختم ہوگا۔ یہ اللہ حکم دینی نہ یہ آدمی کیسے کفار کیسے ہی نو ولا یحض علی طعام المسکین، نہ کھلاتے نہ کھلانے والوں کو بولتے تمہیں کھلاؤ کر دو، نہ مدد کرتے نہ مدد کرنے والوں کو بولتے تمہیں مدد کرو۔ اب یہ صفتہ کس کے اندر آ گئے؟ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ صفتہ آ گئی ہیں۔ ہم نہ کہیں کو چھوڑ بھی، ہم نہ کیا تو کر لیتے کیا تو بھی کر لیتے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہے۔ یہ شروع کی 3 آیتیں میرے دوستو یہ کفار مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی، کفار کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد 4 آیتیں ابھی باقی ہیں، فویل للمصلین۔ اور یتیم کے بارے میں ایک عجیب واقعہ یاد آیا کہ ابو جہل ایک بچے کی پرورش کر رہا تھا، ابو جہل ایک بچے کی پرورش، یتیم بچہ، ایک مرتبہ بچہ آیا، پورا بچہ بغیر کپڑوں کیا ہے، آ کر ابو جہل کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا مجھے میرے باپ کا جو مال ہے، جائیداد ہے، جو چھوڑا ہوا جو مال ہے، اس میں سے کچھ حصہ دے دو مجھے، کم از کم اس میں سے کپڑا پہنا دے مجھے، ابو جہل کو کہنے لگا۔ لیکن ابو جہل اتنا کمبخت تھا، اتنا بدماش تھا، اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بچہ کھڑے انتظار کر رہا، کپڑے تک اس کے بدن پر نہیں ہو بچے کے، لیکن دوسرے ساتھ میں تھے سردار، انہوں کیا بولے، شرارت کے واسطے کہنے لگے، اس بچے سے کہنے لگے ایک کام کر، تو نبی کے پاس حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، محمد کے پاس جا، انہوں کیا تو تیری مدد کرتی، کرنا سو کون؟ ابو جہل، اس کی ذمہ داری میں ہے یہ بچہ، لیکن نام کس کا لے رہی؟ محمد کے پاس جا، شرارت کرنے کے واسطے۔ اب یہ بچے کو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، جب یہ بچہ سوچا کہ محمد کون ہے، تحقیق کر گیا کہ کون ہے، کہ الحمدللہ معلوم ہوا کہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا فلاں بات ہو گئی، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہ ہو گئے، غصے سے اٹھ کر آئے، سیدھا ابو جہل کے پاس آئے، اور ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ڈر گیا، اور جیسے ہی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، اس کا حق جو ہے دے اس کا حق، اور نبی فوراً حق دلا دیا۔ اور ابو جہل اتنا ڈرا ہوا تھا، جیسے ہی نبی بولے فوراً اٹھا کر دے دیا، جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ جو سردار تھے نا، لڑایا لگانے کے واسطے، تماشا دیکھنے کے واسطے کھڑے تھے نا، پہلے سے انتظار کرتے ہوئے دیکھیں گے اب کیا ہوتا کہ حضور آتی، ابو جہل کو بھی حضور کو نہیں ہوتا دشمنی، اب لڑایا ہوتی، بات چیت ہوتی، ہمیں مزے لیں گے، کھڑے تھے مزہ لینے کے واسطے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے ہی ہے اٹھا کر دے دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ادھر انہیں سردار آ کر کہنے لگے کیا ابو جہل کو محمد سے ڈر گیا، یعنی تو ان کا دین سے تو بھی متاثر ہو گیا، تو بھی نبی کے دین میں داخل ہونا چاہ رہا ہے کیا؟ تو حق تو کیا تھا، نبی سے لڑتا، بات کرتا، بحث کرتا، چڑھانے لگے، اب اس سے کیا کر رہے ہو، ابھارنے لگے۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ محمد کے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 نیزے آ رہے تھے، نیزے، اگر میں انکار کرتا وہ نیزے مجھے کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یہ ڈر سے میں اٹھا کر دے دیا۔ میرے دوستو یہ یتیموں کے مال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تاکید کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں شروع میں یہ کفار کے تعلق سے نازل ہوئی۔ دیکھو ہمارے اندر اگر یہ چیز آ گئی تو ہم مسلمان ہوتے بھی ہم ان کے چیزوں کو اپنانے والے ہو جاتی۔ اس وجہ سے آج کے سبق سے یہ حاصل کرنا ہے، یہ سبق لینا ہے کہ اللہ کرے ہمارے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، اگر نہیں ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے، اگر ہے تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، اچھی چیزوں کو لانے کی کوشش کرے بھائی، ہم غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کرنے نہیں ہو رہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کم از کم جو مدد کرنے والا ہے اس سے رہبری کر بھی کم از کم تمہیں کرو۔ اور
دوسری آیت کہتے ہیں ذالک الذی یدعو الیتیم، یتیم اگر ہے تو مدد کرنا، اگر نہیں مدد کرنی تو یہ یہاں بھی یہ مسئلہ، دوسرا کوئی مدد کرنے والا ہے تو اس کی رہبری کرانا، ہرگز غریب کو یتیم کو کبھی بھی یتیم کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اگر ہمارے پرورش میں ہمارے خاندان میں ہے اس کا برابر حق ادا کرنا، اگر نہیں ادا کرے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل